طاقت سے مکمل یکجہتی کا اظہار ہم کرتے ہیں اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ، اور اس آزمائش کی گھڑی میں ہم ان کے ساتھ ہیں، ہر طریقے سے ان کے ساتھ ہیں۔ ان کو جس قسم کی ضرورت ہوگی انٹرنیشنل لیول پہ، یونائٹڈ نیشنز پہ یا کسی اور ادارے پہ یا اسلامک کانفرنس کے ادارے پہ، کہیں بھی ہم ان کے مفادات کا جو ہے تحفظ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ہمسائے ہیں، ان کا دکھ درد، ان کی خوشیاں، ان کا غم جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے مشترک ہے۔ جناب اعلیٰ، میں آتا ہوں پھر دوبارہ، میں نے ذکر کیا بنیان مرصوص کا۔ بنیان مرصوص کا جو معرکہ ہوا اور جس طرح پاکستان کو فتح حاصل ہوئی، اس سے بہت سارے، ایک تو بیرونی محاذ پہ ہمیں فوائد حاصل ہوئے، قوم کا عزت اور وقار جو ہے وہ بلند ہوا، اور ایک کمپیریزن لوگوں کو ملا، پاکستانی قوم کو ملا کہ آج سے چند سال قبل جب ابھینندن آیا تھا تو کمیٹی روم نمبر 2 میں ایک میٹنگ ہوئی تھی، اور 1.5 گھنٹہ ہم وہاں پہ بیٹھے رہے کہ وزیر اعظم صاحب آئیں اس وقت کے اور کوئی فیصلہ ہو، لیکن اس وقت آرمی چیف جنرل باجوہ اور ان کے درمیان مشورے علیحدگی میں ہوتے رہے اسی بلڈنگ کے اندر، اسی عمارت میں، لیکن انہوں نے جہاں ساری کی ساری پارلیمنٹ ریپرزینٹڈ تھی، اسد کیسر صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے اس میں شرکت سے، لیکن فیصلہ جو ہے جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہم نے ابھینندن کو واپس کیا اور وہ ایک سرنڈر تھا۔ آپ کو یاد ہوگا اسی ایوان میں ٹانگیں کانپنے کی جو بات ہوئی، آپ کو بھی ٹارگٹ کیا گیا اس پہ۔ یہ سارا تاریخ ہے، اور ہم اس تاریخ پہ اس وقت بھی شرمندہ ہوئے، آج بھی شرمندہ ہیں کہ آرمی چیف اور اس وقت کے وزیر اعظم نے مل کے قومی وقار کو ٹھیس پہنچائی، اور جو فتح اس وقت ایئر فورس نے حاصل کی، ایک جہاز جو ہے پاکستانی اسپیس کو جس نے وائلیٹ کیا، اس کو گرایا اور اس کے پائلٹ کو ہم نے گرفتار کیا، لیکن ایبجیکٹ سرنڈر جو ہے ودن 24 آورز جو ہے ہم نے کیا۔ کیا وجوہات تھیں میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اب جو ہوا، فارچونیٹلی میرے لیے یہ بڑا فخر کا مقام ہے کہ میں اس سارے پروسیس کا حصہ رہا۔ جس طرح بلند حوصلے نے، میں نے دونوں سچویشنز دیکھی نا، اس وقت جنرل باجوہ صاحب کا اور وزیر اعظم کا بھی حوصلہ دیکھا اس وقت کے، اور اس وقت بھی میں نے حوصلے دیکھے اپنی افواج کے جو چیف تھے تینوں کے، ان کے حوصلے دیکھے۔ اس رات جو ہے، آدھی رات کو یہ فیصلہ ہوا کہ ہم نے ریئیکٹ کرنا ہے، ریٹیلیٹ کرنا ہے، جواب دینا ہے۔ فجر کے بعد 2-2:30 بجے پھر انڈیا نے حملہ کیا، اور پھر اس کو جواب دیا گیا جو فیصلہ کن تھا۔ کسی مرحلے پہ یہ 10 15 20 روز کے اندر جو بھی مدت گزری، کہیں پہ کسی کے ذہن میں جو ہے شائبہ بھی نہ آیا کہ ہم نے قومی وقار کے اوپر جو ہے وہ سمجھوتا کرنا ہے، شائبہ بھی نہ آیا۔ بڑے انسپائرنگ تھے ہماری افواج کے جو حوصلے تھے، بڑے انسپائرنگ تھے۔ بڑی مدت کے بعد جو ہے ریاست میں جو ہے ایک اعتماد آیا، ہم لوگوں کو اعتماد آیا، عوام کو ایک اعتماد آیا کہ ہمارے محافظ جو ہیں وہ دلیر ہیں، ریزولیوٹ ہیں، اور ان کے حوصلے بلند ہیں، اور پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت کریں گے۔ اور جو ہماری ایئر فورس نے کمال دکھایا، جن کے جہاز تھے وہ بھی آشش کر اٹھے، وہ بھی آ کے پوچھتے ہیں کہ یہ جہاز ہم نے تمہیں دیے تھے، NH کی لایا ہے گا جی؟
جڑا کمال دکھایا یہ ان کو بھی نہیں پتا. یہ سارے کا سارا جو ہے انڈیجنس جو ہے ہماری ٹیکنالوجی ہمارے بچوں نے، ہمارے جو سائبر واریئرز نے، وہاں پہ جو ہے اسٹیڈیم کی لائٹیں چلی گئیں، آئی پی ایل بند ہو گیا، ایک روبسٹ اکانومی ہوگی. جناب والا 2023 میں ٹریڈ جو بیلنس تھا وہ 7.6% آف جی ڈی پی، اور 2025 میں کرنٹ اکاؤنٹ شوز اے سرپلس آف 1.2 بلین. یعنی ٹریڈ ڈیفیسٹ یہ بھی جو ہے آپ کا جو ہے پازیٹیوٹی کی طرف آ گیا. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ 1.11 بلین 0.6% آف جی ڈی پی. 2025 میں 0.7% آف جی ڈی پی اپ ٹو 20% فرام لاسٹ ایئر. اسی طرح مختلف جو انفلیشن کے متعلق، انفلیشن ہے لیکن کہاں اشاریے تھے انفلیشن کے اور آج کہاں پہ ہیں. Inflation is expected to ease to around 8% in 2025 from an average of 23% in 2024. Sovereign credit rating جو ہے ہماری Moody's had upgraded Pakistan sovereign credit rating to CAA2, indicating a decrease in default risk primarily due to the IMF bailout. اسی طرح اور بہت سی چیزیں ہماری 1,25,000 پہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے پرسوں اس نے ٹچ کیا. یہ کرائسس کی وجہ سے ڈراپ آیا ہے. پھر یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ہماری بزنس کمیونٹی کا ایک کانفیڈنس جو ہے ہماری حکومتی پالیسیز کے اندر. جناب والا آپ کو یاد ہوگا، ساؤس کو بھی یاد ہوگا، اب اکانومی کے متعلق باتیں کی جاتی ہیں، کرٹیسائز کیا جاتا ہے. آئی ایم ایف کو کس نے خط لکھے تھے؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے آئی ایم ایف کو خط لکھے تھے کہ ہمیں بیل آؤٹ نہ کیا جائے، پاکستان کو معاشی طور پہ تباہ و برباد کر دیا جائے؟ جناب اسپیکر، میں بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی شخص جو ہے پاکستان کے لیے انڈسپینسبل نہیں ہے. کوئی شخص. ہیومنز آر ڈسپینسبل، وہ آتے ہیں چلے جاتے ہیں. انڈسپینسبلٹی جو ہے وہ اس وطن کی ہے، اس ملک کی ہے، اس قوم کی ہے قیامت تک. انسان ڈسپینسبل ہے. یہاں پہ بڑے بڑے عالی مرتبہ جو ہے پیغمبر آئے، جن کی وجہ سے وجود کائنات ہے، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. ایشوز نیشنل بنائیں، ضرور بنائیں. جہاں پہ ہم فالٹر کرتے ہیں ہمارے ایشوز بنائیں، ضرور بنائیں. لیکن ساری سیاست کا محور ایک شخص بنا دینا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ حب الوطنی نہیں ہے. یہ حب الشخص ہے، کوئی حب کسی اور کا حب ہے. یہ سیلف ڈسٹرکٹیو ہے. آلریڈی جو ہے the process of self destruction has started. آلریڈی جو ہے کریکس نظر آ رہے ہیں. میں ان کو ڈیفائن نہیں کرنا چاہتا. میرے ساتھی، میرے کولیگ جو اس سائڈ پہ ان سب کو پتا ہے. میں پھر اصرار کروں گا اس بات پہ. پاکستان کی 76-77 سالہ تاریخ میں بڑے بڑے لوگ آئے، شہادتیں ہوئیں، دنیا سے رخصت ہوئے. ان کی پارٹیز آج بھی زندہ ہیں. سب سے بڑا اگزامپل پیپلز پارٹی ہے. ذوالفقار علی بھٹو شہید ہوا، اس کے بعد اس کی بیٹی شہید ہوئی. آج بھی پارٹی زندہ ہے.
پاکستان مسلم لیگ کی قیادتیں بدلیں. کہاں سے قیادت شروع ہوئی؟ بڑے بڑے عظیم لوگ تھے جن کی قیادت تھی. پارٹی آج بھی زندہ ہے کیونکہ اس کا رشتہ کسی نظریے کے ساتھ ہے، اشخاص کے ساتھ نہیں ہے، شخصیت کے ساتھ نہیں ہے. اس مٹی کے ساتھ ہے، اس وطن کے ساتھ ہے، اس کی بقا ہے، کسی انسان کی بقا نہیں ہے. کسی انسان کی بقا نہیں ہے. بقا جو ہے صرف وطن کو ہے، پاکستان کو بقا ہے. آپ نے اگر رشتہ رکھنا ہے تو اس ملک سے رشتہ رکھیں، اپنے اندر سے قیادت پیدا کریں. 70 کے عشرے میں جو انسان پہنچے ہوتے ہیں ان کی ایگزٹ جو ہے کوئی زیادہ دور نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ سب کو زندگی تندرستی دے. نئی لیڈرشپ تیار کریں تاکہ آپ کی پارٹی زندہ رہے. یہ پیری فقیری نہیں ہے کہ کل جو ہے آپ نے گدی نشین بن جانا ہے. یہاں کوئی گدیاں شدیاں نہیں ہیں اور نہ کو نشینی ہے. جناب اسپیکر، نہ صرف ایک ٹیٹرز کے اندر کھنڈرات میں ہماری اکانومی تھی جس وقت ہم نے ٹیک اوور کیا، بلکہ پوری کوشش کی گئی کہ ہم ریکور نہ کریں. پوری کوشش کی گئی. آج 1.25 سال ہو گیا ہے، میرا خیال ہے 1.5 سال ہو گیا ہے الیکشن کو گزرے ہوئے. ایک راگ لاپا جا رہا ہے، اس کی اب ٹیون بھی نہیں